بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ العربیۃ للطالبین المستوی الثانی کا آج ہم پیج نمبر 100 پڑھیں گے۔ یہاں پر انتا ہے فرسٹ کالم میں، سیکنڈ کالم میں فرسٹ کالم میں انتا ہے، پھر سیکنڈ پہ انتی آ رہا ہے، پھر انتم آ رہا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں قابلتا ہے، پھر طبیب ہے، پھر فصاحقہ ہے، فصاحقہ ہے۔ تو تمرین کرنے کا میں آپ کو طریقہ کار بتا دیتا ہوں۔ آخری دو جو کالمز ہیں جس میں لکھا ہے نعم قابلت الطبیب وفصحنی، اس کے بعد لم اقابل الطبیب بعد، یہ جو ہیں دونوں جواب کے کالم ہیں، اور فرسٹ والا جو ہے حل قابلتا، سیکنڈ والا سوری، یہ جو ہے اس میں آپ نے سوال بنانا ہے، اور جو سب سے فرسٹ کالم ہے اس کے مطابق سوال بنے گا، اس کو دیکھتے ہوئے ہم جو ہے سوال بنائیں گے، اور آخری جو دو ہیں جب ہم سوال بنا لیں گے تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم آخری دو سے جواب بنائیں گے۔ کیسے دکھاتا ہوں میں آپ کو، دیکھیں اگر انتا آ جائے تو آپ نے قابلتا کا صیغہ لے کے آنا ہے، انتی آ جائے گا تو آپ نے قابلتی کا صیغہ لے کے آنا ہے۔ قابلہ سے قابلہ، قابلہ، قابلو، قابلت، اس طرح قابلتا، قابلتی۔ انتم آ جائیں تو قابلتم لے کے آنا ہے، یعنی کہ جو ضمیر ہوگی، اب ضمیر چونکہ انتا حاضر تھی اسی وجہ سے صیغہ بھی قابلتا لے کے آئے، انتی چونکہ حاضر تھی مؤنث کی تھی اس لیے قابلتی لے کے آئے، انتم جمع کی تھی تو قابلتم لے کے آ گئے۔ ایک بات تو یہ، دوسرا یہ ہے کہ آپ یہاں پر طبیب چاہے تو سب میں طبیب ہی لگا دیں، اور اگر آپ طبیبتا یعنی مؤنث لگانا چاہیں تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ وہ استعمال کریں گے تو پھر آگے کا جو ہے وہ بھی آپ نے چینج کرنا پڑے گا۔ کس طرح دیکھیں، فصاحقہ جو ہے اس کے بعد جو ضمیر آ رہی ہے کا، یہ بھی انتا کے مطابق لے کے آنی ہے، یعنی کہ اگر انتا ہوگی تو کا ضمیر، انتی ہوگی تو کی ضمیر، اگر انتما ہوگی یہاں پر تو آپ نے کما ضمیر لانی ہے، اور اگر انتم ہوگی تو آپ نے کم ضمیر لے کے آنی ہے۔ اسی طرح آپ نے، یعنی اگر حاضر کی ضمیر ہے تو آپ نے حاضر کی لے کے آنی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں فصاحقہ پہ کہ فصاحقہ کب لے کے آئیں گے، فصاحقہ، فصاحقہ، فصاحقو، فصاحقت کب لے کے آئیں گے۔ اگر آپ پیچھے یہاں پہ تو طبیب لکھا ہوا ہے تو یہ فصاحقہ لے کے آئے، اور اگر طبیبتا ہوتا ہے یعنی ڈاکٹر نہیں، لیڈی ڈاکٹر ہوتی تو آپ جو ہے فصاحقت لے کے آتے، فصاحقت لے کے آتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ امید ہے سمجھ گئے ہوں گے کس طرح آپ نے سوال بنانا ہے۔ اب ہم سوالات بناتے ہیں۔ پہلے حل قابلت الطبیب وفصاحقہ، اب انتی تھا تو قابلتی آ جائے گا، حل قابلت الطبیب، اب طبیبہ بھی لا سکتے ہیں، طبیبتا بھی لے کے آ سکتے ہیں، چونکہ مؤنث ہے تو وہ امید ہے لیڈی ڈاکٹر کے پاس گئی ہوگی تو آپ طبیبتا بھی لے کے آ سکتے ہیں۔ جب آپ طبیبتا لے کے آئیں گے، یہاں پہ تو صرف طبیب لایا گیا ہے، اگر طبیبتا لے کے آ جاتے تو آپ فصاحقہ، فصاحقت لے کے آتے، فصاحقت کی، فصاحقت کی لے کے آتے، ٹھیک ہے۔ چونکہ یہاں پہ طبیب ہے، آپ اپنے آپ کو مشکل میں کیوں ڈال رہے ہیں، تو طبیب لے کے آ جائیں اور فصاحقہ لے کے آ جائیں۔ اسی طرح حل قابلتم لے کے آئیں گے، کیونکہ انتم ضمیر تھی تو اسی وجہ سے آخر میں انتم ضمیر کے اعتبار سے صیغہ لے کے آئیں گے، اور آخر کی ضمیر کو بھی جو ہے انتم کے اعتبار سے ہم نے کم کر دیا۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں اگر کوئی نام ہو تو کیا کیا جائے گا۔ نام ہوگا تو آپ نے صیغہ، تو آپ کو پتہ ہے یہ صیغہ واحد مذکر غائب لے کے آئیں گے، اس کے فاعل کو ظاہر کریں گے، جیسے یہاں پہ خالد ہے تو خالد لکھ دیں گے، اگر یہاں پہ کچھ اور ہوتا، زید ہوتا تو زید لے آتے، اگر یہاں پہ ولد ہوتا تو ولد لے آتے۔ اب ولد چونکہ مذکر بدلات کرتا ہے اس وجہ سے جو ہے ہم یہاں پہ قابلہ کا صیغہ لے کے آئیں گے۔
اچھا، اس کے بعد ہم کیا کریں گے، فصح کے بعد جو ضمیر ہے وہ بھی غائب کے اعتبار سے ہم لے کے آئے، او ضمیر لے کے آئے۔ مریم ہے تو چوتھا صیغہ لے کے آئیں گے اور فاعل کو ظاہر کریں گے۔ اسی طرح مریم کے اعتبار سے ہا ضمیر ہم نے اینڈ میں بڑھا دی۔ اکو کا مذکر تھا، اس وجہ سے ہم نے ہو ضمیر بنائی۔ مذکر ہوگا تو ہو ضمیر، مؤنث ہوگا تو ہا ضمیر۔ مذکر ہوگا تو ہو ضمیر، مؤنث ہوگا تو ہا ضمیر۔ مذکر ہوگا تو واحد مذکر غائب کا صیغہ قابلہ، اور اگر مؤنث ہوگا تو چوتھا صیغہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ لے کے آئیں گے، جیسے قابلت لے کے آئے، ہم یہاں پہ کیا لے کے آئے، قابلت لے کے آئے۔ اس طرح آپ نے ساری تمرینیں بنانی ہیں۔ امید ہے آپ کو کوشچنس بنانا آ گئے ہوں گے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کے آنسرز پہ۔ آنسرز ہم کس طرح اس کے بنائیں گے؟ بھائی آنسر اس طرح بنیں گے کہ اگر قابلتا ہے اور قابلتی ہے تو جواب ہو جائے گا قابلتو سے، جواب آئے گا قابلتو۔ قابلتا ہے اور قابلتی ہے تو جواب قابلتو سے آئے گا۔ اور اگر قابلتا بھی نہیں ہے، قابلتی بھی نہیں ہے، بلکہ حاضر کے چار ہیں، جیسے یہاں تو صرف ایک ہی دیا انتم، اگر ہوتا انتما، انتم، انتی، انتما، انتم، انتما، انتم، انتن، تین اور انتما، انتم اور انتن، تو آپ جواب دیتے قابلنا سے۔ یہاں تو صرف ایک ہی استعمال کیا گیا انتم، اگر یہ تین ہوتے انتما، انتم اور انتن، جیسا کہ یہاں پہ قابلتم ہے نا، قابلتم کی جگہ ہوتا قابلتما، قابلتم اور قابلتن، اگر یہ تینوں ہوتے تو آپ اس کا جواب قابلنا سے دیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ تینوں آ جائیں تو آپ ان تینوں کا جواب صرف قابلنا سے دیں گے، باقی طبیب تو ویسے کا ویسے ہی آئے گا۔ اسی طرح آپ ضمیر پہ بات کر لیتے ہیں۔ آخر میں فصحنی ہے تو آپ نے ضمیر اس کی وہاں پہ فصح کا تھا، کا ضمیر اور کی ضمیر، کا ضمیر اور کی ضمیر چینج ہو جائے گی یا ضمیر سے فصحنی، فصحنی، ٹھیک ہے۔ اور کما، کم اور کننا چینج ہو جائے گی فصحنا سے، فصحنا، جیسا کہ اس میں ظاہر ہے۔ دوبارہ میں بتا دیتا ہوں، جب آپ نے سوال بنا لیا نا، اب آپ فرسٹ کالم میں جو ضمیر ہے اس کو چھوڑ دیں، آپ جو ہے ڈائریکٹلی اپنے سوال کو دیکھیں۔ سوال میں قابلتا اور قابلتی ہے تو آپ چینج کر دیں گے قابلتو سے۔ اسی طرح سوال میں قابلتما، قابلتم اور قابلتن ہے تو آپ اس کو چینج کر دیں گے قابلنا سے، ٹھیک ہے بھائی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آخری میں کا ضمیر ہے اور کم ضمیر ہے، اس میں کیا کریں گے، اگر اس میں کا ضمیر اور کی ضمیر ہے تو ہم اس کو چینج کر دیں گے یا ضمیر سے، اور کما، کم اور کننا ہے تو ہم اس کو چینج کر دیں گے نا ضمیر سے، ٹھیک ہے بھائی۔ تو اس طرح آپ نے یہ تمرین بنانی ہے۔ اچھا، دوسرا اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے کہ آگے میں بتاتا ہوں آپ کو، اگر واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے سوال میں اگر واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے تو اس کو ہم چینج کر دیں گے واحد متکلم سے۔ تو آپ دیکھیں لم اقابل ہو گیا صیغے میں، وہاں پہ ماضی کا صیغہ تھا، سیکنڈ کالم میں حل قابلتا اور قابلتی، تو دونوں کو ہم نے چینج کر دیا جمع واحد متکلم سے۔ اور اگر آپ دیکھیں یہ والا جو لم قابلتو، اس کے اندر بھی ہم نے یہی کیا ہے کہ ہم نے کیا کر دیا، قابلتو سے چینج کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے اس کو چینج کر دیا واحد متکلم سے۔ اسی طرح دوبارہ دیکھ لیں کہ اگر واحد مذکر حاضر اور واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے تو ہم اس کو چینج کر دیں گے واحد متکلم سے، اور اس کے علاوہ بقیہ چاروں صیغے جو ہیں حاضر کے، چاروں صیغے حاضر کے، اس کو ہم چینج کر دیں گے جمع متکلم سے۔ اور جو غائب کا صیغہ ہے وہ چینج نہیں ہوگا، جیسے قابلہ تو جواب میں بھی قابل آ گیا، اور لم یقابل آ گیا وہاں پر، جب ہم اس کو مضارع میں چینج کر دیں گے، آپ کو پتہ ہے لم جو ہے فعل مضارع پہ داخل ہوگا، اس کے آخر کو جو ہے وہ ساکن کر دیتا ہے۔ اس طرح یہ تمرین کی جائے گی۔ ایک دو تمرین کا ترجمہ میں آپ کو کر کے بتا دیتا ہوں کیا ہے۔ حل قابلت الطبیب و فصحک، کیا آپ نے ڈاکٹر سے ملاقات کی، کیا آپ نے ملاقات کی ڈاکٹر سے اور اس نے آپ کو چیک کیا؟ جواب نعم، جی ہاں، نعم مطلب جی ہاں، قابلتو میں نے ملاقات کی، طبیب مطلب ڈاکٹر سے، وفصحنی اور اس نے مجھے چیک کیا۔ لم اقابل الطبیبہ، میں نے ابھی تک مطلب ابھی تک، میں نے ابھی تک ڈاکٹر سے ملاقات نہیں کی۔ کیا نیچے سیکنڈ والا حل قابلت الطبیبہ وفصحکی،
کیا آپ نے ڈاکٹر سے ملاقات کی. یہاں پہ اگر آپ طبیب بتا لے کے آتے تو آپ ترجمہ کر دیتے کہ آپ نے ڈاکٹرنی سے ملاقات کی. فصاحت. اب اگر آپ یا طبیب لے کے آئے تو فصاح کا اور ڈاکٹر نے آپ کو چیک کیا یوں کر سکتے ہیں. وگرنہ اگر آپ اس کا چوتھا سیگا لے کے آتے فصاح کا فصاحکو فصاحکت یعنی چوتھا سیگا لے کے آتے. چوتھا سیگا کب لے کے آئیں گے؟ جب آپ وہاں پہ طبیب بتا لے کے آتے. اور کیا ڈاکٹر نے آپ کو چیک کیا، تو اس طرح ترجمہ ہو جائے گا. جیسا آپ فائل ظاہر کریں گے، جیسا آپ مفعول لے کے آئیں گے، جیسے یہاں پہ طبیب مفعول تھا تو ڈاکٹر لے کے آئے تھے یعنی مذکر لے کے آئے تھے، تو اسی وجہ سے آپ نے فصاحکا لے کے آئے تو اس کے اعتبار سے ہی ترجمہ کرنا ہے. اسی طرح حل قابلتم، کیا تم سب نے ڈاکٹر سے ملاقات کی اور تم سب کو ڈاکٹر نے تم سب کو چیک کیا. اور جواب بنیں گے جی ہاں ہم سب نے ڈاکٹر سے ملاقات کی اور اس نے ہم سب کو چیک کیا. فصاحہ کا جو فاعل ہے وہ ہوا ضمیر ہے اور اس نے ہم سب کو، نا ضمیر مفعول، اس نے ہم سب کو چیک کیا. اس طرح جو ہے یہ پورا تو ہوگا. اگر پھر بھی آپ کو اس میں کوئی بات سمجھنا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں میسج کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا.